السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سنت مبارکہ نکاح بھی ہے، اور اس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی عطا فرمائی۔ اس کا جو فائدہ بیان کیا گیا، آج ان میں کی دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اسے سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ بتایا گیا ہے آپ انہیں بھی سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ناظرین محترم، نکاح کرنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نکاح کی تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور اس کا فائدہ بھی ہمیں بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی مالی حیثیت یعنی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں بیان فرماتے کیونکہ یہ نظر کو نیچے رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، تو نکاح کر لینے سے جو فائدہ حاصل ہوگا کہ ایک تو یہ کہ نظر کو نیچے رکھنے والی چیز ہے اور شرمگاہ کی حفاظت۔ تو اب اس لیے جو طاقت رکھتے ہو، جو استطاعت رکھتے ہو، فرمایا کہ تم جو ہے نکاح کرو، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے کیونکہ روزہ اس کے نفس کی خواہش کو توڑ دے گا۔ تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی کہ وہ نکاح کر لے، اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر کوئی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ وہ نفس کی خواہش کو توڑ دے گا۔ تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر استطاعت ہے تو ضرور نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ انسان گناہوں سے، برائیوں سے اور بدنگاہی سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کی جو ہے ترغیب بھی دلائی گئی اور اس کا فائدہ بھی ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔